بے حیائی مردوں میں بھی بری ہے اور عورتوں میں بھی بری ہے، لیکن عورت میں زیادہ بری ہے، کیونکہ عورت تو نام ہی حیا کا ہے۔ دیکھو عورت لڑکی کا نا سب سے بڑی جو خوبی ہے پاک دامنی ہے۔ سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو لڑکے کی بھی تو سب سے بڑی خوبی ہے یہ، بے شک ہے، لیکن سب سے بڑی نہیں۔ اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ ڈیزائن کا بنایا ہے، الگ الگ۔ کچھ بھی برائیاں عورت میں زیادہ بری ہوتی ہیں، مرد میں کم بری ہوتی ہیں۔ کچھ برائیاں مردوں میں زیادہ بری ہوتی ہیں، عورتوں میں اگر ہو تو وہ چلے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر مرد اگر کنجوس ہے اور عورت بھی کنجوس ہے تو مرد کا کنجوس ہونا زیادہ برا ہے، کیونکہ عورت کمزور ہے نا، کمزور کی طبیعت میں تھوڑا سا کنجوسی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس کو بڑے خطرات ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں، اس میں اعصابی قوت کمزور ہوتی ہے، خطرات سے زیادہ ڈرتی ہے۔ مرد زیادہ نہیں ڈرتا خطرات سے، اس لیے وہ کل کی فکر کیے بغیر آج خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں اگر کنجوس ہیں تو عورت کی کنجوسی قابل برداشت ہے، ٹھیک ہے بھائی یہ تو عورت ہے، عورت وہ تو ہوتا ہے، اس بیچاری کو خطرات ہوتے ہیں، کمزور ہے۔ لیکن مرد بھی اگر کنجوس ہے تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ کنجوس آدمی بہت برا لگتا ہے، مرد ہمیشہ سخی اچھا لگتا ہے، کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اگر بزدل ہے، مرد بھی اگر بزدل ہے تو زیادہ برا کون ہے؟ بولو نا، آدمی کا کنجوس ہونا بزدل ہونا۔ دیکھو آپ کی بیوی چھپکلی سے ڈرتی ہے، آپ دوستوں کو بتاتے ہو ابے میری بیوی چھپکلی سے ڈرتی ہے، لوگ ہنستے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، ارے یار بھابھی چھپکلی سے ڈرتی ہے، ہاں میری بیگم تو لال بیگ سے ڈرتی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر عورت اپنی فرینڈس کو، سہیلیوں کو بتا رہی ہو میرا میاں چھپکلی سے ڈرتا ہے، تمہاری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی ان عورتوں کے سامنے۔ حالانکہ سیم جرم ہے نا، کیا ہو گیا؟ سیم جرم ہے۔ وہ عورت کہے گی تو نے آدمی سے شادی کی ہے، کسی عورت سے چھپکلی سے ڈرتا ہے، لال بیگ سے، کاکروچ سے ڈرتا ہے۔ عورت کو قبرستان جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے دن میں، ٹھیک ہے بھائی، مرد نہیں جا رہا دفنانے کے لیے ابا کو، مجھے ڈر لگ رہا ہے بیگم۔ عورت کہے گی چوڑیاں پہن کے بیٹھ جا، کیا خیال ہے؟ میدان جنگ میں عورت، آپ فوج میں ہو یا آپ مجاہد ہو، میدان جنگ میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہو، پیچھے تانے دیے جائیں گے نا آپ کو۔ تو ہر برائی، کچھ برائیاں ایسی ہیں، انگریز نے تو مرد اور عورت کا کمبختوں نے فرق ہی ختم کر دیا ہے نا، ان کو تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح عورت کا ہر وقت زیب و زینت اختیار کرنا برا نہیں ہے۔ مرد ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھا رہے، نوک پلس درست کرتا رہے، برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ کہتا ہے بھائی تو کیا زنانہ پن ہے، ہر وقت بیٹھا ہے کنگا بناتا رہے گا، بال بناتا رہے گا، سر میں ٹھوکتا رہے گا، آدمی بن یار، کیا کر رہا ہے تو؟ تو اللہ نے دونوں کو سیم پیدا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح کچھ خواتین لگائی بجائی کر رہی ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لڑوا رہی ہیں، برا کام ہے، لیکن یہ جب مرد کرے تو بہت زیادہ برا ہے۔ یہ گھروں میں مرد کیا کر رہا ہے؟ اپنی جو ہے وہ اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف غیبتیں کر رہا ہے۔ بھائی اپنے بھائی کو بتا رہے تیری بیگم ایسی، تیری بیگم ایسی، تیری بیگم ایسی، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی زنانہ کام کر رہا ہے یار، تو کوئی مرد بن یار، تو چھوڑ دے ان کو، رہنے دے۔ لیکن خواتین یہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں کر رہی ہوتی؟ ان پہ بھی برا ہے، لیکن کم درجے کا برا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا، وہ بات ہی ذہن سے نکل گئی۔ یہ مثال کس کی شروع کی تھی میں نے؟ ہے ہاں، پاک دامن ہونے پہ۔ تو اسی طرح یاد رکھو، بے حیائی مردوں میں بھی بری ہے اور عورتوں میں بھی بری ہے، لیکن عورت میں زیادہ بری ہے، کیونکہ عورت تو نام ہی حیا کا ہے۔